اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین سلام علیکم۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں صحت اور سلامتی کے ساتھ ہوں۔ نہج بلاغہ سیریز کے اس ایپیسوڈ میں آپ کا استقبال ہے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں مولا متقیان حضرت علی علیہ السلام کے نہج بلاغہ میں جو 480 کلمات ہیں ان میں سے بعض کو سمجھنے کی، اور ہم سب اپنے آپ کو مولا علی کا غلام کہتے ہیں اور ان کا شیعہ کہتے ہیں، اور ایک دوستی کا دم بھرنے والے کی دوستی کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ جب اس کا دوست کوئی میسج بھیجے واٹس ایپ کے ذریعے سے یا کسی اور چیز کے ذریعے سے، تو اس میسج کو پڑھا جائے، اس پیغام کو پڑھا جائے۔ تو مولا کے چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں جو ہم آپ سب کے لیے ہیں، لہٰذا ان نورانی کلمات میں سے بعض کو ہم ان ایپیسوڈ کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آئیے دیکھیں کہ آپ کے اور ہمارے مولا اور آقا نے نہج بلاغہ میں ہم کو خطاب کر کے کیا کہا ہے۔ آج کے کلمے کا نمبر 271 ہے، 271 ہے۔ اس کلمے میں حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، قال علی علیہ السلام من تذکر بعد السفر استعد، جو سفر کی دوری کو یاد رکھتا ہے، جو سفر کی دوری کو پیش نظر رکھتا ہے، وہ تیاری بھی کرتا ہے۔ عزیزوں، ہم سب کو اس دنیا میں کبھی نہ کبھی، اس زندگی میں کبھی نہ کبھی ہم کو سفر کرنا پڑتا ہے، اور ہمارا سفر جیسا ہوتا ہے ہم ویسی ہی تیاری کرتے ہیں۔ اگر ہمارا سفر چھوٹا سا ہے، ہم کو صبح جانا ہے رات میں آ جانا ہے، تو ہمارے پاس لگیج نہیں ہوتا، سامان نہیں ہوتا، یا اگر بہت سے بہت ہم کچھ کیری کریں گے تو ایک ہمارے پاس چھوٹا سا بیگ ہوگا، چونکہ ہمیں صبح جانا ہے اور رات میں واپس آ جانا ہے۔ لیکن اگر ہمارا سفر کچھ 100 کلومیٹر کا ہو، 200 کلومیٹر کا ہو، 500 کلومیٹر کا ہو، 1000 کلومیٹر کا ہو، اور ہم کو وہاں پر ایک ہفتہ ایک مہینہ رکنا ہو، تو ہمارے پاس لگیج ہوگا، سامان ہوگا، اور ہم اپنے ساتھ اس کو لے کے جائیں گے۔ اسی طریقے سے جب ہمارا سفر لمبا ہوتا ہے اور طولانی ہوتا ہے، ہم زیارتوں پہ جاتے ہیں یا حج کرنے جاتے ہیں یا اپنے کسی دوست کے یہاں 1 مہینہ 2 مہینہ رکنے کے لیے جاتے ہیں، تو ہمارے پاس سفر کا سامان اور زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جو لوگ نوکری پیشہ ہیں اور ان کا ٹرانسفر ہوتا ہے بعض اوقات، تو جب وہ ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہیں، ان کا ٹرانسفر ہوتا ہے، تو ان کا سفر کا سامان بہت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ پورا اب ان کو اس شہر میں واپس نہیں آنا ہوتا ہے۔ تو یہ دنیاوی سفر کے حالات ہیں، اور جب بھی ہم سفر کرتے ہیں تو آج کل سوشل میڈیا کے ذریعے سے وہاں کے حالات کو معلوم کر لیتے ہیں، وہاں کا موسم کیسا ہے، وہاں کون سی چیز ملتی ہے، کون سی چیز نہیں ملتی ہے، تو ہم اپنے ساتھ ان چیزوں کو کیری کرتے ہیں، ان چیزوں کو لے کر جاتے ہیں۔ تو یہ ہو گئی دنیاوی سفر کی بات۔ اب ایک سفر ایسا ہے جو ہم سب کو کرنا ہے، وہ ہے آخرت کا سفر۔ آخرت کا سفر ہم سب کو کرنا ہے، اور اس آخرت کے سفر کی اطلاع اور ہم کو انفارمیشن قرآن کے ذریعے سے مل چکی ہے کہ ہم سب کو اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، ہم سب کو آخرت کا سفر کرنا ہے۔ ہمارے رسول نے ہم کو بتایا، ہمارے اماموں نے ہم کو بتایا، اور چوتھے امام سجاد علیہ السلام تو گریہ کر رہے ہیں، علی زاد اب کی عمل بود مسافتی، میں اپنے زاد راہ جو بہت کم ہے اس کے لیے گریہ کروں، عمل بود مسافتی، اور جو میرا مسافت ہے، میری دوری ہے، میرا ڈیسٹینیشن ہے، وہ بہت دور کا ہے، لیکن پروویژن میرے پاس، سامان سفر میرے پاس بہت کم ہے۔ تو جب چوتھے امام گریہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، چوتھے امام آنسو بہاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو کیا ہم گناہگاروں کا فرض نہیں بنتا کہ آخرت کے سفر کے بارے میں سوچیں اور غفلت سے نکل کر آخرت کے سفر کے لیے کچھ آمادگی کریں؟ جب دنیاوی سفر ہوتا ہے تو ہم فون کے ذریعے سے معلوم کر لیتے ہیں، اور وہ چیزیں لے کر جاتے ہیں، ان چیزوں کو کیری کرتے ہیں جو وہاں پہ کام آنے والی ہوں، اور فالتو کا سامان ہم لے جانا پسند نہیں کرتے، تاکہ راستے میں سامان اٹھانے میں دقت نہ ہو۔ وہ سامان جو ہمارے لیے مشقت کا باعث ہوتا ہے اسے نہیں لے جاتے۔ اسی طریقے سے آخرت کے سفر میں ہم کو وہ سامان لے جانا ہے جو
ہمارے راستے میں کام آ سکے، جہاں ہمارا ڈیسٹینیشن ہے، جہاں ہمارا مقصد ہے وہاں پر کام آ سکے۔ اور وہ سامان سفر آخرت کے لیے وہ کیا ہے؟ وہ ہمارے نیک اعمال ہیں، وہ ہمارے اعمال صالح ہیں، وہ ہماری نماز ہے، روزہ ہے، ہماری مخلصانہ عبادتیں ہیں، ہماری مجلسیں ہیں، ہمارے دوسرے ریچولز اعمال ہیں جو وہاں پر کام آنے والے ہیں۔ وہ اطاعت والدین ہیں، بچوں کو جو ہے اپنا درس صحیح سے پڑھنا ہے، اپنا لیسن صحیح سے پڑھنا ہے، اپنے والدین کا کہنا ماننا ہے، اور گناہوں سے دور رہنا ہے، وقت کی بربادی نہیں کرنا ہے، موبائل میں بہت زیادہ وقت صرف نہیں کرنا ہے، فیس بک کے اوپر نہیں لگے رہنا ہے، اسٹیٹس کو دن میں 4 بار نہیں بدلنا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم کو آخرت سے غافل کر دیتی ہیں، اور اگر ہم غافل ہو گئے آخرت سے اور ہم نے تیاری اس کی یہاں پر نہیں کی تو ہم کو کل کو پچھتانا ہوگا، اور پھر ہمارے پاس وقت نہیں بچے گا کہ ہم اس سفر کے لیے آمادگی کر سکیں۔ اور وہ چیزیں جو اس سفر میں ہم کو دقت پیدا کر سکتی ہیں، ہمارے لیے پریشانی کا سبب بن سکتی ہیں، وہ ہمارے گناہ ہیں۔ ہم کو اپنے گناہ کو کیری کرنا پڑے گا۔ کوئی بھی انسان ایک بیگ میں پتھر باندھ کے نہیں لے جاتا اپنی پیٹھ کے اوپر، وہ اپنے لباس کو رکھتا ہے، کپڑوں کو رکھتا ہے، تولیہ کو رکھتا ہے، اپنے دوسری ان چیزوں کو رکھتا ہے، اپنے پیسٹ کو، برش کو، کنگھی کو، آئینے کو، یعنی وہ چیزیں رکھتا ہے جو اس کو سفر میں کام آئیں اور اس کے سفر کو آسان بنائے۔ کھانے کو رکھتا ہے، پانی رکھ لیتا ہے، کپ رکھتا ہے، یعنی ایسی چیزیں رکھتا ہے جو اس کے سفر میں اس کو کام آنے والی ہوں، ایسی چیزیں کیری نہیں کرتا۔ تو یہ گناہ جو ہیں آخرت کے سفر میں، یہ ایک فالتو بیگ کی طریقے سے جس کے اندر پتھر بھرے ہوئے ہوں یا پھر لوہا بھرا ہوا ہو اور ہمیں صرف ڈھونا ہو، تو گناہ ہمیں ڈھونا ہے۔ اور اگر یہ گناہ لے کے ہم کو اگر جانا ہے تو بہت ہی مشکل کا باعث ہوگا، بہت ہی پریشانی کا باعث ہوگا۔ لہذا توبہ کے ذریعے سے، استغفار کے ذریعے سے ان گناہوں کے سے بھرے ہوئے بیگ کو ہمیں یہیں پر چھوڑنا ہے، اور اپنے آپ کو پیور اور کلین کر کے توبہ و استغفار کے ذریعے سے اللہ کی بارگاہ میں اس طرح سے پیش ہونا ہے کہ ہمارا یہ سفر آخرت کا آسان ہو۔ اور دنیاوی سفر میں ہمارے پاس آپشن موجود ہوتا ہے کہ ہم سفر کریں چاہے نہ کریں، ہمیں ڈیٹ معلوم ہوتی ہے، ہمیں ڈیسٹینیشن معلوم ہوتا ہے، ہمیں وہاں کا موسم معلوم ہوتا ہے، لیکن آخرت کا سفر آپشنل نہیں ہے۔ وی ہیو ٹو گو، وی ہیو ٹو لیو دس ورلڈ۔ ہم کو یہاں پر آپشن نہیں کہ ہم رہنا چاہیں، اچھا کل چلے جائیں گے، اچھا اگلے سال چلے جائیں گے، نہیں۔ جب بھی ملک الموت آئیں گے اور اللہ کی طرف سے حکم ہوگا، ہم کو یہ سفر طے کرنا ہے۔ لہٰذا ہم کو ہر وقت آمادہ رہنا ہے اور اس کے لیے جانا ہی جانا ہے۔ یہ کوئی ایسا نہیں کہ ہم اپنا ریزرویشن کینسل کرا دیں کہ بھائی یہ سفر ہمیں نہیں کرنا، نہیں۔ یہ دنیاوی سفر میں ہوتا ہے، ہر ایک کو یہ سفر کرنا ہے۔ اب یہ کیسے کرنا ہے، کس طرح سے کرنا ہے، یہ ہمارے اوپر ہے۔ تو لہٰذا حضرت نے فرمایا من تذکر بعد السفر استعد، کلمہ نمبر 271 ہے، 271 ہے، جو بھی سفر کی دوری کو پیش نظر رکھتا ہے، یاد رکھتا ہے، وہ اس کی تیاری کرتا ہے۔ آئیے ہم سب مل کے اپنی آخرت کے سفر کے لیے آمادی کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کلمے کو پر عمل کر سکیں اور آخرت کے سفر سے کبھی غافل نہ ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔